باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں، اسے کبھی اپنے سے دور نہ کریں۔ باپ ایک کتاب کی طرح ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں، اسے اپنے سے دور نہ کیجیے۔ باپ وہ ہستی ہے جو پوری دنیا کو جیت سکتا ہے مگر اپنے اولاد کے سامنے ہار جاتا ہے۔ باپ پوری دنیا سے جیت سکتا ہے لیکن اپنی اولاد کے آگے ہار جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھین جائے، ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہمیں ہر چیز سے محروم ہو جائیں۔ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف محسوس نہ ہونا ایمان کی کمزوری ہے۔ کسی کوئی دکھ کو دیکھ کر دکھی نہ ہونا۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے سکون کا سرمایہ بڑھاتا ہے، اور جو دنیا کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے تباہی جمع کرتا ہے۔ جو دنیا کو سمیٹنا چاہتا ہے وہ اپنے لیے تباہی جمع کرتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ پرسکون رہتا ہے۔ میں سکون چاہتا ہوں، اس جملے سے میں نکال دیں، یہ غرور کی علامت ہے، اور چاہتا ہوں نکال دیں، یہ خواہش سے نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون رہ جائے گا، آپ کے پاس صرف سکون رہ جائے گا۔ اس میں نکال دیں اور چاہتا نکال دیں، یہ دونوں غرور اور خواہش کی علامت ہیں۔ اچھے لوگ بھینس کی مانند ہیں جو خشک گھاس کھا کر بھی قیمتی دودھ دیتی ہے، جبکہ برے لوگ سانپ کی طرح ہیں جو میٹھا دودھ پی کر بھی زہر اگلتے ہیں۔ اچھے لوگ بھینس کی طرح ہیں جو گھاس پھوس کھا کر قیمتی دودھ دیتی ہے۔ بارش کا قطرہ صدف اور سانپ دونوں کے منہ میں گرتا ہے، لیکن صدف اسے موتی بنا دیتا ہے اور سانپ اسے زہر میں بدل دیتا ہے۔ بارش کے قطرے صدف اور سانپ دونوں کے منہ میں جاتے ہیں، ایک اسے موتی اور ایک اسے زہر بنا دیتا ہے۔ بچے کی زندگی اور بزرگ کی موت پر دنیا ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ جب آدمی کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس کی تین انگلیاں اپنی طرف اٹھ رہی ہوتی ہیں جب وہ ایک انگلی کسی دوسرے کی طرف اٹھاتا ہے۔ جو شخص خشک روٹی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان قدرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ مطمئن ہونا دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن جو زخم ایک الفاظ کھول دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بھڑک سکتا ہے جو زخم الفاظ لگاتے ہیں۔ غصہ وہ ہوا ہے جو دماغ کے چراغ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ غصہ وہ ہوا ہے۔ محبت کے سوا کچھ نہیں لیتی۔ محبت کے سوا کچھ نہیں لیتی۔ انسان مسافر ہے اور دنیا دریا ہے، اور آخرت کنارہ ہے۔ دنیا دریا اور انسان مسافر۔ اگر تقوی کی کشتی میں سفر کرو گے تو کنارے تک پہنچ جاؤ گے، اگر کشتی تقوی کی ہوگی تو کنارہ انشاءاللہ لازمی ملے گا۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے، اور ہر درد ایک سبق دیتا ہے۔ جو مرد عورت کو رنجیدہ کرتا ہے وہ زندگی میں ناکام رہتا ہے، جو عورتوں کو دکھی کرتا ہے۔ بحث میں مرد خاموش رہیں، کیونکہ خاموشی غلطی کو چھپا لیتی ہے اور سچائی کو ظاہر کر دیتی ہے۔ تو بحث میں
ہمیشہ خاموش رہیں۔ خاموشی غلطیوں کو چھپا دیتی ہے۔ انتقام لینے والا انسان اپنے زخموں کو ہمیشہ تازہ رکھتا ہے۔ انتقام پہ یقین رکھنے والا اپنے زخموں کو تازہ رکھتا ہے۔ جس نے تمہیں تمہاری غلطی بتائی، اگر تمہیں عقل نہ ہو تو یقیناً اس نے تم پر احسان کیا ہے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب بھی سمجھتا۔ مطلب کی بات سمجھ آتے ہیں لیکن بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اگر روح کی آواز سنائی دیتی ہے تو یقیناً ہر گناہ کے بعد ہمیں اپنے اندر سے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اگر آپ روح کی آواز سن سکتے ہیں تو ہر گناہ کے بعد ہمارے اندر سے رونے کی آواز آتی ہے۔ دوستی کا رشتہ خاص ہے کیونکہ رشتے داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے اور دوستوں سے رشتہ دل کا ہوتا ہے، اور دل پورے جسم کو خون مہیا کرتا ہے، تو دوستی کا رشتہ خاص ہوتا ہے۔ دوستی کا رشتہ خاص ہے کیونکہ رشتہ داروں سے خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو قائم رکھو، اس کو تلاش کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، دروازے آپ کے لیے کھلنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ خود کو قائم رکھو اور دروازے کھٹکھٹاتے رہو، دروازے کھلنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کی سب سے عجیب چیز شرافت ہے۔ دنیا کی سب سے عجیب چیز شرافت ہے، جس میں شہر بھی ہے اور آفت بھی ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ پریشانیاں حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر تم اپنے نفس کو خیر میں مشغول نہ کرو تو یہ تمہیں شر میں مشغول کر دے گا۔ اگر تم اپنے آپ کو خیر میں مشغول نہ کرو تو یہ تمہیں شر میں مشغول کر دے گا۔ مایوسی وہ دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ مایوسی وہ دھوپ ہے جو جلا کر انسان کو راکھ کر دیتی ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہو جانا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جب انسان ٹوٹتا ہے تو اس سے نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہوتا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہوتا ہے۔ زندگی میں اپنائیت تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن کون اپنا ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ اپنائیت ہر کوئی دکھاتا ہے، کون اپنا ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت پورا کر لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کرتی۔ تعلیم کی کمی کو اچھی تربیت پورا کر لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ بابا روم فرماتے ہیں، ایسے دوستوں سے ہاتھ ملانا بہتر نہیں جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے اس سے ہاتھ ملانا بہتر نہیں۔ بابا روم فرماتے ہیں، جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی بہترین ساتھی ہے۔ جہاں عزت، خلوص اور محبت ملے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ۔ 5 لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ۔ 5 لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جھوٹے سے دوستی نہ کرنا کیونکہ وہ دور کو قریب اور قریب کو دور دکھا کر تمہیں دھوکہ دے گا، اس لیے جھوٹے انسان سے دوستی کبھی مت کرنا۔
नंबर 2, वकील और कंजूस से दोस्ती ना करना, क्योंकि वो तुम्हें उस वक्त छोड़ देगा जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। वकील और कंजूस से कभी दोस्ती मत करना, वो तुम्हें उस वक्त छोड़ेगा जब उसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत होगी। ऐसे शख्स से दोस्ती ना करना ऐसे शख्स से दोस्ती ना करना जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाला हो, क्योंकि वो तुम्हें एक रोटी से भी कम कीमत पर बेच डालेगा। जो शख्स अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाला ना हो, उससे दोस्ती ना रखो, वो तुम्हें एक रोटी पे बेच देगा। बेवकूफ़ से दोस्ती ना करना, क्योंकि वो तुम्हें फ़ायदा देना तो चाहेगा मगर नुकसान दे देगा। बेवकूफ़ तुम्हें देना फ़ायदा चाहेगा लेकिन तुम्हें नुकसान दे देगा, इसलिए बेवकूफ़ से बचो। रिश्ता तोड़ने वाले, रहम ना करने वाले और बेवफा इंसान से कभी दोस्ती ना करना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। रिश्ते तोड़ने वाले, रहम ना करने वाले और बेवफा इंसान से कभी दोस्ती ना करना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे।